تکبیر نعرہ رسالت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام الحمدللہ العلی العلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء الکرام وعلى آلہ واصحابہ الذین هم فازوا بالدین التام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ حضرات اس وقت آپ لوگ فضل رحمہ کانفرنس میں تشریف فرما ہے آج خوشی کی بات یہ ہے کہ فضل رحمہ علیہ الرحمت و رضوان کے خانوادے کے چند چشم صدیق اکبر سے لے کر کے غوث اعظم تک غوث اعظم سے لے کر حضور حافظ ملت تک حضور حافظ ملت سے لے کر کے حضرت تاج الشریعہ تک اعلیٰ حضرت یا جتنے بھی علماء اہل سنت جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں سب کا ٹارگیٹ کیا تھا سب کا ہدف کیا تھا اللہ اس کے رسول کی باتیں دنیا میں بتانا اور سب کو اللہ اس کے رسول کی رضا تک پہنچانا سبحان اللہ بے شک میں نے علماء کی بات کی شعراء بھی اسی زمرے میں آتے ہیں نقبہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں ایسا نہ غلط فہمی کے شکار ہوں کہ علماء کو تو سمیٹ لیا انہوں نے شعراء کو چھوڑ دیا شعراء الگ سے نہیں ہے شعراء بھی وہی بات کرتے ہیں جو علماء بات کرتے ہیں بس فرق کیا ہے کوئی منصور بات کرتا ہے کوئی منظوم بات کرتا ہے کوئی نثر میں بات کرتا ہے کوئی نظم میں بات کرتا ہے بات تو ایک ہی ہوتی ہے کوئی الگ دائیں بائیں کر کے کہاں جائے گا اگر دائیں بائیں کرنے لگے گا تو وہ دائیں بائیں ہو جائے گا جس کو بھی اگر فیلڈ میں رہنا ہے دین کے میدان میں رہنا ہے اس سے اللہ و رسول کی بات کرنا ہوگا اور اس منچ پر اس اسٹیج پر اس کرسی پر جو بھی آئے اسے وہی بات کرنا ہوگا جو ہمارے پروردگار کو اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے کبھی کبھی میں سنتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی شعر پسند آ جائے گا تو سبحان اللہ بول دیجئے گا ارے یار نعت رسول پڑھنے کھڑے ہوئے ہو یہ کوئی شعر کیا نعت رسول میں جو ایک حرف آ گیا وہ بھی پسند کیا جائے گا جو کلمہ آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
شاعر یا مقرر یہ کہتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میری کوئی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ ارے بھائی صاحب، آپ کو اس کرسی پر بیٹھایا ہی گیا ہے اس لیے کہ آپ کی ہر بات کو پسند کیا جائے، سبحان اور آپ اللہ۔ کاہے کو ایسا بولیں گے کہ کوئی بات لوگوں کو ناپسند آئے؟ اور اللہ رسول کی بات کرو آپ، کون بیوقوف اور کون گدھا ہے جو کہے کہ مجھے پسند نہیں آ رہی ہے؟ بے شک اپنی عاقبت کس کو خطرے میں ڈالنا ہے جو یہ کہے کہ مجھے بات پسند نہیں آ رہی ہے؟ اس منبر پر جس کو بھی آنا ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کی بات کرنے کے لیے بیٹھایا جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیز، آپ حضرات بڑے خوش نصیب، بڑے سعادت مند ہیں کہ اس وقت اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ، اور مبارکباد ہے رحمانیوں کو۔ پھر میں یہ خاص نہیں کر رہا ہوں رحمانی کہہ کر کے، دیکھیے یہ نام بدلتا رہے گا، کام ایک ہی رہے گا، یاد رکھیے گا۔ واہ 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 واہ۔ عنوان بدلتا رہے گا، معنون ایک ہی رہے گا، معنون ایک ہی رہے گا، عنوان بدلتا رہے گا۔ ہم لوگ کبھی کبھی ناموں کے بدلنے سے الجھ جاتے ہیں، بڑا ڈسٹرب ہے ہمارے یہاں کہ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ رضوی ہے، یہ عزیزی ہے، یہ رحمانی ہے، یہ اشرفی ہے، یہ حشمتی ہے، بلا وجہ کا اس میں الجھے ہوئے ہیں لوگ۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ سب وائر ہیں، تار ہیں، تار، یہ سب تار ہیں، اور سارے تار کا، سارے وائرس کا کنیکشن مدینہ کے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے حشمتی وائر ہو، چاہے چشتی تار ہو، چاہے رضوی کیبل ہو، کوئی بھی کیبل ہو، یہ سارے کیبل کیا ہیں؟ مدینہ کے پاور ہاؤس سے ان کا کنیکشن، اور اگر وہاں سے کٹ گئے تو ہم کسی کیبل کو کیبل ہی نہیں سمجھیں گے، چاہے وہ کتنی ہی اونچا کیبل کہلائے اپنے آپ کو، لیکن مدینہ کے پاور ہاؤس سے جس کا کنیکشن کٹ گیا، ہم اس کو کیبل ہی نہیں کہیں گے، اس کو تار ہی نہیں کہیں گے، ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ جوتے کی ٹھوکروں پہ رکھیں گے۔ بے شک بے شک۔ میرے عزیز، میں نے کہا کہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، سب کا مدینہ کے پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے، تعلق۔ کبھی لوگ سلسلوں کا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں، پاگل ہیں ایسے لوگ جو سلسلوں کا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کے، ارے کس سلسلے کے ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، وہ سارے سلسلے مدینہ کے پاور ہاؤس سے جا کر کے جڑ جاتے ہیں، مدینہ کے سینٹر سے جا کر جڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے سلسلے کا جھگڑا ہے؟ یہ سلسلے کا جھگڑا کیسا ہے؟ جو سلسلے کے جھگڑے میں الجھتا ہے میں اس کو کریک کہتا ہوں، میں اسے پاگل کہتا ہوں۔ سلسلے کے جھگڑ میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ کیا سلسلہ لگا رکھا ہے، ہم اس سلسلے کے، تم اس سلسلے کے، ہم اس سلسلے کے، تم اس سلسلے کے۔ یہ سارے سلاسل محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاور ہاؤس سے جڑے ہوئے ہیں، محمد عربی سے سب کا تعلق ہے۔ محمد عربی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کی محبت، یہی تو ہمارا مدار ایمان ہے، اور جو اس سے کٹ گیا وہ کتنا ہی اونچا سلسلہ ہو، ہم اس سلسلے کو جوتے کی ٹھوکروں پر رکھ دیں۔ جس کے دل میں حب رسول نہ ہو، جس کے دل میں محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، جس سلسلے میں محبت رسول نہ سکھائی جائے، جس سلسلے میں حب رسول کا درس نہ دیا جائے، جس سلسلے میں حب رسول کی کا جان نہ پلایا جائے، وہ سلسلہ نہیں بلکہ وہ دغدغہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ 420۔ میرے عزیز، پلیز خدا کے واسطے سلسلوں میں مت الجھو یار، ہم لوگ ناموں میں بڑا الجھے رہتے ہیں۔ اب ایک ایسی پرانت ہے، یہ بہار کا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ اتر پردیش کا ہے، آج مودی جی چاہیں تو پورے بہار کے یو پی بنا دیں۔ ہاں بھائی، پاور ہے ان کے پاس، پاور ہے کہ اب یہاں تک یو پی، ابھی پارلیمنٹ میں پاس کر دے صاحب، پورا بہار یو پی بن جائے گا۔ کیا بہار کیے ہوئے ہو، کیا بنگال کیے ہو، اور ہو سکتا ہے نام ہی چینج کر دے، نام چینج کرنے کا پاور ہے ان کو صاحب، ایک دو نام چینج کر ڈالا ہے، پاور ہے، چینج کر دیا، ارے بہار کا نام یو پی رکھ دے، یو پی کا نام بہار رکھ دے۔ جس دن مودی جی کو سمجھ میں آ جائے گا ایسا کر کے دکھا دیں گے، پاور ہے صاحب، پردھان منتری ہے، یہاں مکھ منتری نام بدل دیتے ہیں، وہ تو پردھان منتری ہے۔
تو ناموں کے بدلنے میں ہم لوگوں کو نہیں الجھنا چاہیے، کام دیکھا جانا چاہیے۔ واہ 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 کہاں چکر میں پڑے ہیں ناموں کو الجھنے میں، بدلتے رہے آپ نام میرے عزیز۔ اس لیے ناموں کے اختلاف میں، ناموں میں خدا کے واسطے مت الجھیں۔ ایسی کتنے لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اس میں الجھتے ہیں، یہ بھی بیکار بات ہے یار۔ ارے بھائی سب کو نماز پڑھنا ہے، پروردگار کو راضی کرنا ہے، پروردگار کی عبادت کرنا ہے۔ الگ الگ طریقے ہیں، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، سب امام شافعی لوگ یہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو یہ اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، عبادت سب کو کرنا ہے پروردگار کی، چاہے شافعی ہو چاہے حنبلی ہو۔ اور الحمدللہ رب العالمین، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار مفتی اعظم ہند حضرت تاج الشریعہ، حضرت محدث کبیر حضور حافظ ملت، ان تمام علماء اہل سنت نے ہم کو یہی سبق سکھایا کہ تم حنفی ہو لیکن کسی شافعی کی توہین مت کرنا۔ تم حنفی ہو، ضرور حنفی رہو کہ لیکن کسی شافعی کی توہین مت کرنا۔ ایسی تم رضوی ہو، اشرفی کی انسلٹ مت کرنا۔ اشرفی ہو، چشتی کی انسلٹ مت کرنا۔ چشتی ہو، رحمانی کی انسلٹ مت کرنا۔ ایک دوسرے کا احترام سب کو بجا لانا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے پیارے، یہ سارے علماء اہل سنت سب ایک ہے کس معاملے میں کہ سب کا ٹارگیٹ، سب کا ہدف اللہ اس کے رسول کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا۔ سبحان اللہ۔ اس کانفرنس کے ذریعے بھی آپ کو یہی پیغام دیا جائے گا، جو بھی آئے گا یہی پیغام دے گا، اللہ اس کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے، چاہے شعر کی شکل میں، نظم کی شکل میں یا نثر کی شکل میں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ادھر بہت سارے لوگ وہاں سے وابستہ ہیں، آپ کسی سے بھی وابستہ ہو جائیں، واقعی پیر بنانا چاہیے، پیر بنانا چاہیے۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان۔ ابھی ہم کو ایک طالب علم نے بتایا کہ حضرت یہ ہے، میں کہا ہاں ہے، تو پھر تو مرید ہونا تب تو ضروری اور فرض اور واجب ہو گیا، نہیں ہوں گے تو ہمارا پیر شیطان ہو جائے گا۔ میں کہا نہیں سمجھا یار، ہمارا پیر تو آلریڈی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اسی دن ہمارا پیر فکس ہو گیا۔ ہم نے جس دن کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی دن ہمارا پیر فکس ہو گیا۔ ہمارا پیر کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیروں کے پیر، جو پیروں کے پیر ہیں، سارے پیروں کے پیر کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم نے کلمہ اگر پڑھ لیا سچے دل سے تو ہمارا پیر منتخب ہو چکا ہے۔ ہاں اب بعد میں پھر کسی کو پکڑنا، کسی سے مرید ہونا، یہ بھی چلے گا، یہ رینیول آف کلمہ ہے، یہ رینیول آف کلمہ ہے، کلمے کا رینیول ہے۔ کلمہ تو ہمیں مل گیا، یہ کلمہ اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کی برکتوں کا ظہور کسی اپنے سامنے کسی پیر کو پکڑ لیں گے تو اس کی برکتوں کا ظہور ہو جائے گا، اس کی برکتیں تمہارے اوپر ظاہر ہونے لگیں گے۔ کلمہ تو مل گیا، جیسے ایک ٹیوب لائٹ آپ نے خرید لیا، بالکل اوریجنل خریدا آپ نے، بالکل پیور خریدنا آپ نے، اچھی کمپنی کا خریدا آپ نے، لیکن اگر کسی تار سے اس کو جوڑیں گے نہیں، کیا اس میں روشنی آئے گی؟ نہیں آ سکتی، لائٹ نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا، آپ کو کلمہ مل گیا، لیکن اس کلمے کی برکتوں کا ظہور دیکھنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی پیر سے جڑ جاؤ، موجودہ کسی پیر سے جڑ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ حضرات نے میں سے کتنے لوگوں نے فضل میاں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے اولیاء میاں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے رفیق میاں کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہوگا، یہ بلرام پور کی سرزمین ہے، کتنے لوگوں نے حضور حافظ ملت کو دیکھا ہوگا، نہ جانے کتنے پیر یہاں آتے ہیں، آپ نے سارے پیروں کی زیارت کی ہوگی اور کسی نہ کسی پیر سے وابستہ ہوں گے۔ پیر سے وابستہ ہونے کا مطلب پیر سے کچھ حاصل کیجئے، آپ پیر سے حاصل کیجئے،
پیر بھی حاصل کرے لیکن پیر سے آپ حاصل کیجئے، ٹھیک ہے، پیر سے آپ حاصل کیجئے۔ پیر بنایا جاتا ہے کس لیے؟ کہ آپ پیر سے حاصل کیجئے۔ کیا حاصل کریں گے آپ؟ ان سے کوئی وظیفہ مانگیے، ان سے کوئی مسئلہ مانگیے، ان سے کوئی دینی بات مانگیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہی نہیں، صرف مفتیان کرام سے مانگتے ہیں، انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ پیر صاحب سے بھی حاصل کیا کیجئے۔ کیا؟ دین حاصل کیجئے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا طریقہ ان سے سیکھیے، روزے کا طریقہ ان سے سیکھیے، حج کا طریقہ ان سے سیکھیے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ان سے سیکھیے۔ اور دین کے بہت سارے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، چلنے پھرنے کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، بزنس کے مسائل، یہ سارے مسائل آپ ایک پیر سے وابستہ ہو گئے، اس سے سیکھیے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان مولانا شریف فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں، تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک کیا؟ پراپرٹی اور جائیداد کے تحفظ کے لیے کسی ایک اچھے لائر وکیل کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ پراپرٹی جائیداد کے تحفظ کے لیے، اس کی سیفٹی کے لیے کسی ایک لائر، کسی ایک وکیل کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ایسی باڈی کے تحفظ کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے حکیم کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ایسی ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے، ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے ایک مفتی کا انتخاب، ایک اچھے عالم کا انتخاب بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے کنٹیکٹ رکھیں۔ لیکن افسوس یہ ہے آج کے اس دور میں کہ ہم لوگوں نے پیر سے تعلق تو رکھتے ہیں، لیکن بس صرف کس حد تک؟ دعوت کھلانا، نذرانہ دینا، بس اسی حد تک۔ پیر صاحب آئے، ان کو دعوت کھلا دیا زوردار، اور زبردستی فورس کر کے کھلا دیتے ہیں کہ وہ بیمار پا جائے۔ ہاں ایسا بھی، اتنا فورس کرتے ہیں، تو نہیں لیا آپ نے، اور چیک کرتے کیا کیا کھایا، حضرت آپ نے اس کو نہیں کھایا، حضرت آپ ادھر نہیں کھایا، تو باضابطہ ان کو بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول کا مریض بنا دیتے ہیں، فورس کر کر کے کھلانا۔ اس کے بعد نذرانہ جو بھی اللہ توفیق دیتا وہ دینا، اچھی چیز ہے، دینا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کو بھی ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ جائز ہے، بالکل جائز ہے، اپنے بڑوں کو ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے تحاب، آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جائز ہے۔ ہدیہ دینا لینا یہ جائز ہے۔ میرے عزیز، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج دھیرے دھیرے لوگوں کا تعلق علماء سے بھی اور پیروں سے بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو آج بھی لوگوں نے اگنور نہیں کیا، ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ موبائل جب سے آیا ہے، خاص طور سے یہ گوگل والا موبائل، لوگوں نے علماء کو اگنور کر دیا، اسی سے دین سیکھ رہے ہیں، اسی سے عقیدہ سیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں آج کے حالات ایسے ہیں کہ اسی موبائل کے ذریعے، جو گوگل والا موبائل ہے، جب سے یہ مارکیٹ میں لانچ ہوا، لوگوں نے مفتیان کرام کو اگنور کر دیا، علماء کو اگنور کر دیا، اپنے سارے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل، سارے مسائل اسی میں کلک کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس گوگل پر کیسے کیسے لوگ مسائل لانچ کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگ اس پر آتے ہیں اسلام کے نام پر، جو آپ کے اسلام کو بلیک میل کر لیتے ہیں، آپ کے مذہب کا بلیک میل کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ اور ہمارے کتنے نوجوان موبائل کی بنیاد پر اپنی نمازیں برباد کر دے رہے ہیں، اپنا ایمان برباد کر دے رہے ہیں، اور ایسی اسی پر دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں، اور اسی پر دعائیں سیکھ سیکھ کر اپنا علاج بھی کر رہے ہیں، اور تباہ و برباد بھی ہو رہے ہیں۔
غنیمت یہ ہے کہ ڈاکٹری والے مسئلے میں، دواؤں کے مسئلے میں ابھی بھی سیریس ہے. موبائل نہیں، جھولا ہی چھاپ ڈاکٹر ہو اس کے پاس ضرور جاتے ہیں. موبائل میں دیکھ بھی لیتے لیکن ٹیبلٹ کھاتے نہیں ہیں جب تک کہ کسی ڈاکٹر سے وہ صلاح نہ لے، چاہے وہ جھولا چھاپی کیوں نہ ڈاکٹر. جی کیوں؟ اس باڈی کے تحفظ میں بہت سیریس ہیں ہم لوگ کہ باڈی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ایمان ڈسٹرب ہو جائے، عمل ڈسٹرب ہو جائے، نو پرابلم. ایمان ڈسٹرب ہو جائے، عمل ڈسٹرب ہو جائے، نو پرابلم، لیکن ہماری باڈی ڈسٹرب نہ ہو، اس کے لیے ہم واقعی آج بھی سیریس ہیں. اے کاش جس طریقے سے آپ اپنی باڈی کے تحفظ کے لیے، اپنے جسم کے تحفظ کے لیے، اپنی باڈی کے حفاظت کے لیے آپ سیریس ہیں، اے کاش اسی طریقے سے آپ اپنے ایمان و عقیدے اور عمل کے تحفظ کے لیے بھی سیریس ہو جاتے اور آپ علماء سے رابطہ رکھتے، علماء سے کنٹیکٹ رکھتے، تو ایسا خطرہ آج نہ لاحق ہوتا جو آج بڑی تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے. ہماری بچوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، ہمارے لوگوں میں ارتداد پھیل رہا ہے. میرے عزیز، خدا کے واسطے اپنے آپ کو کسی نہ کسی عالم سے کنٹیکٹ رکھو، کسی نہ کسی مفتی سے ہمیشہ رابطے میں رہو تاکہ وہ آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے، آپ کے عمل کی حفاظت کر سکے. جیسے ایک ڈاکٹر آپ کی باڈی کی حفاظت کر رہا ہے، نزلہ سے آپ کا تحفظ، بخار سے آپ کا تحفظ، پیچس اور ڈائریا سے آپ کا تحفظ، ڈاکٹر سے آپ ہمیشہ کنٹیکٹ رکھتے ہو. وہ فیس بھی لیتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے اور آپ سے ٹائم بھی لیتا ہے. یہ علماء کرام ہیں، آپ سے کوئی فیس نہیں مانگتے، آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، بالکل فری آف کاسٹ آپ کے ایمان کی حفاظت کی باتیں آپ کو بتائیں گے، آپ کے عمل کی حفاظت کی باتیں آپ کو بتائیں گے، بالکل فری آف کاسٹ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں، ہم نے ایمان و عقیدے کو کبھی سیریس لیا ہی نہیں. معاملہ واقعی بہت ہی المیہ اور بہت بڑی ٹریکی ہے. زمین و جائیداد کی حفاظت میں ہم بہت سیریس ہیں. اتنی زمین بھی اگر کسی نے قبضہ کر لیا نا ناجائز طریقے پر تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کورٹ، لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. شہر کی اتنی زمین میری ہڑپ لیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں. اور اگر پہلے سے دعوت چل رہی تھی، نیوتا چل رہا تھا اور رشتہ داری چل رہی تھی، لیکن زمین ہڑپ لیا کسی رشتہ دار نے تو ساری رشتہ داری کٹ، سارے نیوتے کٹ، دعوت کٹ، تعلقات کٹ. لیکن اگر اس نے ایمان میں قطر بیوت کیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، ماموں لگتے ہیں، اب کیا کریں. رسول اللہ کی انسلٹ کیا اس نے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اس نے، صحابہ کی شان میں گستاخی کی اس نے. پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میرا سالہ لگتا ہے، مجبوری ہے، کیا کروں؟ میرا بہنوئی لگتا ہے، کیا کروں؟ دعوت دینا ہی پڑے گا، اب کیا کروں؟ وہی بہنوئی اگر زمین ہڑپ لیتا ہے، آپ کی کوئی جائیداد ہڑپ لیتا ہے تو اس سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں آپ. لیکن اگر ایمان میں اس نے قطر بیوت کر دیا، پیغمبر کی شان میں گستاخی کیا اس نے، صحابہ کی شان میں گستاخی کیا اس نے، تو آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اسے دعوت دیتے نظر آتے ہو. اگر کوئی عالم سمجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آپ جواب دیتے ہو، مفتی صاحب مجبوری ہے، میرا سالہ لگتا ہے، مفتی صاحب مجبوری ہے، میرا بہنوئی لگتا ہے، مفتی صاحب مجبوری ہے، میرا ماموں لگتا ہے، کیا کروں؟ جانا ہی پڑے گا. اب کیا کروں؟ دعوت تو دینا ہی پڑے گا. میں کہنا چاہتا ہوں، لگتا ہے تمہارے نزدیک دنیا پیاری ہے، دین پیارا نہیں ہے. اے کاش تمہارے دلوں میں دین کا درد ہوتا، دین کی محبت ہوتی، ایمان کی محبت ہوتی، پیغمبر کی محبت ہوتی، خدا کی محبت ہوتی، تو ضرور تم ایسے شخص کا بائیکاٹ کرتے، اس سے دوریاں بناتے. آج محلے میں کوئی شراب پیتا ہے، اس کا کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. کیوں؟ یہ محلے کا آدمی ہے. اب کیا کیا جائے؟ اے کاش
शराबियों का बाइकाट कर देते आप, यकीन जानो शराब नोशी बंद हो जाती। बलात्कारियों का आप बाइकाट कर देते तो बलात्कारी बंद हो जाती। लेकिन नहीं आप बाइकाट कर सकते, क्यों? आपका ताल्लुक है उससे, आपका वोटर है वो, आपका कैंडिडेट है वो, आपका चाहने वाला है वो, आपकी दुनिया बनाने वाला है वो। इसलिए वो शराबी भी हो हमें प्यारा है, बलात्कार करता है हमें प्यारा है वो, ज़िनाकारी करता है हमें प्यारा है वो। मेरे अजीज, गुनाहों में जो मुब्तला हो, ऐ काश उनके बाइकाट का आप प्रोग्राम बना लेते तो यकीन जाने आप शराब नोशी का दरवाज़ा बंद हो जाता। बेशक बेशक। ऐसे ही हमारे दारुल इफ्ता में 3 तलाक देकर आता है, मुस्कुरा के कहता है हाँ 3 मरतबा दिया है, 3 मरतबा दिया है, बड़े ताव से कहता है 3 मरतबा दिया है। और औरत भी साथ आती है, हम तो समझाते हैं कि इस कमीने के साथ मत जाओ, ये बड़ा कमीना है, ये बड़ा बदमाश है। बैक वक्त इसने 3 तलाक दे दी। पैगंबर ने मना फरमाया कि बैक वक्त 3 तलाक मत दो। 3 तलाक बैक वक्त देना क्या है? हराम हराम हराम। तुमने दे दी, हराम काम किया तुमने। हम औरत को समझाते हैं अब इसके साथ मत जाओ, ये कमीना इस लायक है ही नहीं कि तुम इसके साथ जाओ। जो हराम काम करता है, जो हराम कार है, उसके साथ क्यों रिश्ता रखोगी? कट कर दो। लेकिन औरत जाना चाहती है, नहीं हम तो जाएंगे उसी के साथ। जब जाए तो सजा भुगते, जाना ही नहीं चाहिए उसको, तो बाइकाट करना चाहिए। अब सजा क्या भुगतना होगा? हलाला करना होगा। हमारे कितने वकला इंजीनियर्स आते हैं कि मुफ्ती साहब ये शरारत तो उसने किया, सजा इसको क्यों दे रहे हैं? शरारत उसने किया है, 3 तलाक दिया है, सजा इस लड़की को क्यों दे रहे हैं आप? मैंने कहा अजीब पागल हो यार, ये भी तो शरारत कर रही है, ये शरारत करने वाले को प्यार कर रही है। इसको तो बाइकाट सबसे पहले करना चाहिए था, इसी को तो बाइकाट करना चाहिए था। ये खुद बाइकाट नहीं कर रही है, जाना चाहती है तो इसको सजा तो मिलना चाहिए। क्या सजा? हलाला कराए तब जाए। अब जो 3 तलाक दे, समाज उसका बाइकाट कर दे, सारी औरतें उसका बाइकाट कर दें। मुझे बताओ 3 तलाक देने के लिए कोई तैयार होगा? रोकता खड़ा हो जाएगा, अरे यार अगर मैंने दे दिया तो वो तो गई ही, कोई दूसरी लड़की भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। कोई औरत मेरे साथ ब्याह करने के लिए तैयार ना होगी। ऐ काश जितने 3 तलाक देने वाले हैं उनका बाइकाट होता। और बाइकाट कौन करे? ये ख़वातीन इस्लाम बाइकाट कर दे। मैं उसके साथ निकाह नहीं कर सकती, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। और ख़ास तौर से वो औरत जिसको 3 तलाक दी गई है वो बाइकाट करती, लेकिन वो बाइकाट करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए शरीयत ने उसको ये सज़ा दे दी कि ठीक है तू थूक कर चाटने वाला काम कर रही है तो जा, तेरे ऊपर हलाला। मेरे अजीज, आज हम कितने नीचे गिर गए हैं, हमारी सतह कितनी नीचे चली गई है कि गुनाह धड़ल्ले से होता है मोहल्ले में, समाज में, मुआशरा में, लेकिन गुनहगारों का बाइकाट हम नहीं करते। और ईमान और अकीदे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसका भी बाइकाट नहीं करते। इस्लाम में सबसे पहली सजा जो होती थी बाइकाट का, जो अपराधी हो, जो मुजरिम हो, उसका बाइकाट किया जाए। आज ईमान के साथ खिलवाड़, अकीदे के साथ खिलवाड़, और बाइकाट नहीं हो रहा। सब लोग उसको साथ लेकर के चल रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ खा पी रहे हैं, उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, जबकि कम से कम ईमान और अकीदे के साथ जो खिलवाड़ करे उसका तो सख्ती से बाइकाट होना चाहिए। लेकिन ईमान और अकीदे को आज तक हमारी कौम सीरियस कभी जाने ही नहीं, जबकि यही सबसे अहम। ऊपर की चीज़ें देखते हैं, नमाज पढ़ता देखते हैं, रोज़ा रखता देखते हैं, साथ हो लेते हैं। मेरे अजीज़, मैं एक मिसाल देकर के समझाने की कोशिश करूँगा आपको। सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज़ इस्लाम में ईमान और अकीदा ही तो है। ईमान और अकीदा अगर नहीं है तो नमाज बेकार, रोज़ा बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार।
جیسے آپ کی اس باڈی میں دو چیزیں ہیں، باڈی میں دو چیزیں، ایک چیز ایسی ہے جو دکھتی ہے، ہمارے پارٹس یا اعضاء یہ دکھتے ہیں، ہاتھ دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، آنکھ دکھتی ہے، بال دکھتا ہے، نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اسی باڈی میں ایک چیز ایسی ہے جو کبھی دیکھی نہیں جا سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے، روح۔ کیا کبھی آپ نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی ملاقات ہوئی؟ حالانکہ روح تو آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ بے شک۔ کبھی آپ نے اپنی روح کو دیکھا؟ کیا کوئی دکھا سکتا ہے مائی کا لال؟ ہرگز نہیں دکھا سکتا اپنی روح کو، اپنی جان کو نہیں دکھا سکتا، اپنی روح کو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن میرے پیارے، میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، روح اور اس ہمارے جسم کے اعضاء میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا ڈیفرنس ہے؟ ذرا دیکھو، اگر روح چلی جائے تو ہاتھ بیکار ہے کہ نہیں بیکار؟ مجھے بتاؤ بھائی، ہاتھ بیکار ہے نہیں بیکار؟ بالکل بیکار۔ آنکھ بیکار، بڑی خوبصورت آنکھ ہے، لیکن روح چلی گئی تو آنکھ بیکار۔ بڑا خوبصورت بال ہے، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، بالکل کلر والی داڑھی، ڈارک کلر، لال کلر، اب تو بڑے کلر داڑھی میں آنے لگے۔ ریڈ کلر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، یعنی لال کلر کو پسند فرمایا ہے، یہ سنت۔ لیکن باقی اور کلر، ایک صاحب نیل لگانے لگے اپنی داڑھی میں، نیل بھی لگانے لگے۔ بہرحال اب تو وہ تو کلر کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن روح نکل گئی، سب بیکار، آنکھ بیکار، چہرہ بیکار، ہونٹ بیکار، انگلیاں بیکار۔ شادی طے کیا تھا انگلیاں دیکھ کر کے، شادی طے کیا تھا آنکھ دیکھ کر کے، شادی طے کیا تھا چہرہ دیکھ کر کے، شادی طے کیا تھا بال دیکھ کر کے، لیکن جب روح نکل گئی تو بھائی شادی کرو نا یار، سب تو ہے، کر لو۔ جو دیکھ کر کیا تھا طے رشتہ، ہاں سب ہے، جو دیکھ کر رشتہ طے کیا تھا وہ تو سب ہے نا بھائی، آنکھ بھی ہے، بال بھی ہے، چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، ٹانگ بھی ہے، سب تو ہے۔ آخر بھڑک کیوں رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو؟ پتہ چلا وہ چیز نہیں ہے جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ چلی گئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح نہیں ہے، اس لیے ہم کنارے ہو گئے۔ میرے عزیز، پتہ کیا چلا؟ اگر روح نکل گئی یہ سارے اعضاء بیکار، ایک کوڑی کے بلکہ کسی کام کے نہیں، بے شک، بیکار محض، بلا تمثیل نہیں بلکہ میں تمثیل پیش کر رہا ہوں سبحان کہ اللہ، اگر آپ کے اسلام میں بھی دو چیزیں ہیں، دیکھیے، ایک ہے عقیدہ اور ایمان، یہ کبھی دکھتا نہیں ہے۔ اکرم جلال پوری کا عقیدہ ایمان میں پوچھو کہاں ہے؟ لاؤ ذرا دکھاؤ، یہ کبھی نہیں دیکھا پائیں گے۔ ادھر سندل صاحب غائب ہو گئے، خود ہی غائب ہو گئے، نہیں تو ان کا بھی پوچھتا کہ تمہارا عقیدہ کدھر ہے، تمہارا عمل کدھر ہے؟ لگتا ہے چلے گئے لانے کے لیے۔ اور ادھر آپ کے شاعر شاکری صاحب بیٹھے ہیں، یہ پوری جنتا بیٹھی ہے، کسی سے پوچھ لیجیے بھائی آپ کا عقیدہ کدھر ہے؟ کدھر رکھا؟ اپنے سر پہ رکھا ہے کہ زبان پہ رکھا ہے؟ ذرا دکھاؤ نا، کوئی نہیں دکھا پائے گا اپنا عقیدہ۔ یہی سب سے اہم ہے عقیدہ۔ نماز تو دیکھی جاتی ہے، بیکار ہے اگر عقیدہ نہیں ہے، نماز بیکار، عقیدہ نہیں ہے روزہ بیکار، عقیدہ نہیں ہے تو زکوٰۃ بیکار۔ کتنے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں کہتے ہیں نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں بھائی، ہم نے دیکھا ہے، مکہ میں جا کر دیکھا ہے۔ میرے بھائی، جو دیکھی جاتی ہے چیز، یہ نہ دیکھی جانے والے چیز کے مقابل میں نتھنگ، 0 اس لیے میرے بھائی، ایمان و عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے۔ سبحان اللہ، جو دکھتا نہیں ہے اس کو مضبوط کرو۔ یہ کیا ہے جو دکھتا نہیں ہے؟ اللہ کو موجود ماننا، یہ ہے عقیدہ، سبحان اللہ، یہ عقیدہ، اس کو مضبوط رکھو۔ اللہ موجود ہے، دنیا ٹس سے مس ہو جائے لیکن آپ کبھی بھی اس سے ادھر ادھر مت ہونا۔ اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے، یہ ہے عقیدہ۔ سبحان اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ ہے عقیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے، ان کے پروردگار نے غیب کی باتیں بتائی ہیں، غیب کا علم عطا فرمایا، یہ ہے عقیدہ۔
یہ ہے عقیدہ. کون رسول اللہ کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے یہ تو پتہ نہیں چلے گا کسی کے حلیہ سے. سندل صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے بنفس نفیس. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ اپنا پورا ٹوپی کے ساتھ سر ہلائیں گے, لیکن ان سے پوچھا جائے کہاں ہے وہ عقیدہ, ذرا نکالیے نا, نہیں دکھا پائیں گے. نماز ان سے پوچھیے نماز پڑھتے ہیں کیا, چلیے دکھا دیتا ہوں, پڑھ کے دکھا دیتا ہوں, یہ پڑھ کے دکھا دیں گے. زکوٰۃ دیتے ہیں کہا نہیں دیتا ہوں تو دیکھ لو کیسے دیتا ہوں, لوگ ابھی ہے بجٹ میں میرے زکوٰۃ کا مال. تو یہ زکوٰۃ دینا دکھا سکتے ہیں, نماز پڑھنا دکھا سکتے ہیں, لیکن علم غیب مصطفیٰ کا علم غیب عقیدہ ہے ان کا, لیکن یہ دکھا نہیں سکتے. اللہ موجود ہے عقیدہ ہے ان کا, یہ دکھا نہیں سکتے. اللہ ایک ہے عقیدہ ہے ان کا, یہ دکھا نہیں سکتے. بے شک فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں عقیدہ ہے ان کا, یہ کبھی فرشتوں کو دکھا نہیں سکتے. حالانکہ نہ جانے کتنے فرشتے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے, ان کے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے, لیکن یہ دکھا نہیں سکتے. ہم بھی نہیں دکھا سکتے, ہمارے پیچھے بھی ہمارے آگے بھی فرشتے ہیں, لیکن کیا کبھی فرشتوں سے ملاقات ہوئی؟ لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ کی فرشتے نہیں ہیں. ہمارے پیغمبر نے فرمایا فرشتے ہیں, جنت بن کر کے کمپلیٹ تیار ہے, کیا کبھی دیکھا؟ عقیدہ. دوزخ بن کر کے کمپلیٹ تیار ہے, عقیدہ. حور و غلمہ ہے, یہ عقیدہ. حشر بپا ہوگا, دیکھا, یہ عقیدہ. تو عقیدہ یہ دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے, ایکسپٹ کی جانے والی چیز ہے, مانی جانے والی چیز ہے. دل کی گہرائیوں سے جس چیز کو آپ مان لے یہ ہے عقیدہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. فضل رحمہ کانفرنس, مفتی بدر عالم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو ماشاءاللہ یہ باتیں آپ کو جو بتائی گئیں, یہ ساری باتیں آپ کو آپ کے پیران اعظام بتائیں گے. میں آپ حضرات کو خوشخبری دے رہا ہوں, حضرت مولانا بابا, جنہیں مولانا بابا کہا جاتا ہے, انہیں علامہ کہا جا سکتا تھا, انہیں محقق کہا جا سکتا تھا, انہیں مفتی کہا جا سکتا تھا, سب کچھ ان کے اندر تھا, بلا شبہ زبردست محقق تھے آپ. حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی زبردست عالم دین, جن کے دربار میں اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے, جن کے دربار میں محدث صورتی تشریف لے گئے, جن کے دربار میں بڑے بڑے اجلہ علماء کرام تشریف لے گئے, وہ مولانا بابا. ان کو مولانا بابا کیوں کہتے ہو؟ آج کے دور میں کسی بڑے مولانا کو مولانا کہہ دیجئے نا تو پارا گرم ہو جاتا ہے. یہ اکرم صاحب کو بڑا تجربہ ہوگا کیسے ان کو بلایا جائے, کیسے کہا جائے. بڑا دیر تک بیچارے سوچتے ہوں گے کہیں کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے, دائیں بائیں نہ ہو جائے. کون کس کوالٹی کا شاعر ہے, شاعر کونین کہا جائے کہ شاعر ہندوستان کہا جائے. بیچارے دیر تک, کبھی کبھی میں کہتا ہوں اناؤنسر واقعی بڑا ڈسٹرب رہتا ہے بیچارہ. ایک تو پوری رات جگتا ہے اور سلام پڑھا کر کے بیچارے کو جانا پڑتا ہے. اور ایک بات جو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہیں میدان محشر میں مواخذہ نہ ہو, جو نہیں تھا وہ کیوں کہتے تھے تم اس کو. واقعی میں, آپ ہو سکتا ہے نبھاتے ہوں گے, لیکن یہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. جو مفتی نہیں اس کو مفتی کہنا پڑتا ہے, جو علامہ نہیں ہے اس کو علامہ کہنا پڑتا ہے, جو دو سال پڑھا وہ علامہ کہنا پڑتا ہے. کیوں؟ ہنگامے کے ساتھ تقریر کر دیتا ہے, لگ 80-90 کی اسپیڈ لیتا ہے جب وہ. تو اب مولانا کہیں کہ کام چلے گا ان کا؟ نہیں, علامہ کہنا پڑے گا. خطیب اعظم کونین, پتہ نہیں بولتے نہیں بولتے, یہ بھی خطیب اعظم کونین نہیں, خطیب اعظم ہندوستان. ہاں کونین نہیں, وہ زیادہ ہو جائے گا. تو بہرحال اکرم صاحب تو اناؤنسر لوگوں کو واقعی بہت, کیا کریں, وہ ڈیوٹی بن گئی وہی بن گئی. اب کیا کہا جائے, جو نہیں رہتا ہے وہ ان کو بولنا پڑتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ مواخذہ سے بچا لے ان کو. بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ مولانا بابا, ان کو مولانا بابا
क्यों कहा जाता है? हमारा जी तो कहता है उनको अल्लामा कहें, मुहक्किक कहें, मुदक्किक कहें। हमारे भैयों मियाँ हमारे सामने बैठते थे तो अक्सर मौलाना बाबा होंगे कोई मौलाना बलरामपुर के, किसको कह रहे हैं मौलाना बाबा? तो मैं एक दिन उनसे ज़रा सीरियस हुआ, किसको कह रहे हैं आप? मौलाना बाबा ने ऐसा लिखा है, मौलाना बाबा ने ऐसा लिखा है, मौलाना बाबा के यहाँ आला हजरत आए। मौलाना बाबा के आला हजरत कौन मौलाना बाबा? बताए कि हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी को मैं मौलाना बाबा कहता हूँ। मैं क्यों भाई? कहा हजरत ने खुद ही फरमाया कि मुझे बड़े लंबे चौड़े अलकाब मत दिया करो, सिर्फ मौलाना कहा करो। सुभान अल्लाह। अब हम लोग क्योंकि पोते पर पोते हैं तो अब मौलाना बाबा कहते हैं, सिर्फ मौलाना कहा करो। और इतनी तवाज़ो, इतना अज्ज़ो इंकिसारी था उनके अंदर कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो फरमाया अपने लोगों से, खानदार वालों से कि भाई मेरा उर्स वगैरह मत करना। मैं क्या है मेरा उर्स करोगे? वो अपने लबो लहजे में मेरा उर्स वगैरह मत करना, अरे 4 कुल पढ़ देना, फातिहा कर देना, बस खलास। ये उनकी तवाज़ो अज्ज़ो इंकिसारी। अब सुनिए, जब उन्होंने कह दिया मेरा उर्स ना करना, 4 कुल पढ़ देना, फातिहा कर देना, तो हमारा जो आजकल फरीक तबका है वो दफली बजाने लगा कि ये भी हमारे लोगों में से थे, तभी तो कह दिया कोर्स मत करना। मौलाना बाबा पर मुहर लगाने लगे, अपना मुहर कि हमारे मौलाना थे, तभी तो कह रहे हैं कि उर्स मत करना। अरे पागलो, सुना नहीं? उन्होंने कहा 4 कुल पढ़ देना। ये 4 कुल कहाँ पढ़ा जाता है? हमारा 4 कुल उर्स ही में तो पढ़ा जाता है, 4 कुल में और कहाँ पढ़ा जाता है? बेशक। तो उन्होंने कहा था उर्स मत करना, ये वो गाजा बाजा हंगामा वो सब मत करना, 4 कुल पढ़ना आकर के कब्र पर मेरे। तो असले उर्स तो वही है ना। हम लोगों ने उसके साथ ढोल ताशा मजीरा का लगा रखा है, अलम रखा है, हंगामा शोर शराबा ये सब हमने बनाया है नालक से। हमारे बुजुर्गों के यहाँ उर्स क्या था? वही 4 कुल पढ़ना, उनके विसाल की तारीख में आकर के 4 कुल पढ़ना। मैं समझता हूँ कितने लोग उर्स में जाते होंगे, 4 कुल का 1 कुल भी नहीं पढ़ते हैं, चले आते हैं हलवा पराठा खाकर, हलवा पराठा ले चले आते हैं। ये उनका उर्स हो गया, हलवा पराठा लिया, उर्स हो गया। मेरे अजीज, ए मौलाना बाबा से अकीदत रखने वालों, जाओ फजल रहमान गंज मुरादाबादी के दरबार में तो 4 कुल जरूर पढ़ना। यानी कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, कुल या अय्युहल काफिरून, ये जरूर पढ़ना। यही तो असले उर्स है। अब पढ़ करके इसका सवाब उनकी रूह मुबारक को बख्श देना, यही तो असले उर्स है। और हम लोगों ने उर्स क्या समझा है कि लंगर खा लो, उर्स हो गया। लंगर खा लो और दाल क्या चीनी और दाल चीनी दाल चीनी वाली मिठाई ले लो कोई जी, इलायची दाना ले लो, हाँ इलायची दाना ले लो, अगरबत्ती ले लो और चले आओ, उर्स हो गया। मेरे भाई लकीर के फकीर मत बनो यार। मौलाना बाबा के दरबार से वाबस्ता हो तुम लोग, आला हजरत का नारा लगाने वाले हो तुम लोग, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का नारा लगाते हो, हजरत ताजुश शरिया का नारा लगाते हो, अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का नारा लगाते हो, मुहद्दिस आज़म हिंद का नारा लगाते हो, सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार हाफिज़ मिल्लत का नारा लगाते हो, शेर बेशे अहले सुन्नत का नारा लगाते हो, और हजरत मखदूम अशरफ किछोछवी का नारा लगाते हो, हजरत बाबा बहराइची का नारा लगाते हो। कैसे कैसे बुजुर्गों का तुम नाम लेते हो। क्या उर्स की हकीकत नहीं समझ रहे हो? उर्स की हकीकत समझो। उर्स की हकीकत क्या है? 4 कुल जाकर के पढ़ दिया करो, मज़ार मुक़द्दस पे खड़े होकर इसाले सवाब कर दो। यही उर्स की हकीकत है, यही उर्स कहलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमने उर्स के साथ कुछ खुराफात जोड़ के रखा है। क्या ढोल ताशा बाजा, वहाँ औरतों का जमघटा, औरतों को लेकर जाना, ये सब हम लोगों ने उर्स में लगा रखा है। मेरे अजीज, जाते हो बाबा को खुश करने के लिए, लेकिन बाबा को नाराज करके चले आते हो। उसके बाद कहते हो 3 साल से लगातार जाता हूँ, लेकिन दुकान का कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। खाक होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही आते जाते रहोगे,
कुछ नहीं होगा। लीजिए साहब, हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के तबर्रुकात आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फजले रहमा, शहजादगाने रफ़ीक मिल्लत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, बताओ आप लोगों के बारे में बताने जा रहा था। तो बता रहा था मैं कि हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी को मौलाना बाबा, ये कई मर्तबा मौलाना बाबा, मैंने कहा यार किसको कह रहे हो मौलाना बाबा। बड़ी देर में मसला हल हुआ कि हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी को मौलाना बाबा, इसलिए कि उनके अंदर तवाज़ो अज्ज़ो इनकिसारी गायत दर्जा की थी। मन तवाज़ा रफ़अहुल्लाह, जिसने तवाज़ो पेश किया अल्लाह उसको दर्जे को बुलंद फरमा देता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हज़रत मौलाना बाबा, ये हज़रत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी का अपना दिया हुआ नाम है। मुझे अल्लामा मत कहना, मुझे मुहक्किक मत लिखना, मुझे मुदक्किक मत लिखना, मुझे बहुत बड़े बड़े अलकाब से नहीं, बस मौलाना कह देना यही। अच्छा वाकई ये मौलाना जो आज के दौर में किसी को कहिए ना तो हल्का समझता है कि हमको मौलाना कहा, मुफ्ती नहीं कहा, मुहक्किक नहीं कहा, मुहद्दिस नहीं कहा, टेढ़े होने लगते हैं। जबकि मौलाना खुद बहुत बड़ा भारी भरकम है। अरे मौलाना तो रसूलुल्लाह को कहा जाता है। भाई दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौलाना कहा जाता है तो हम किस खेत की मूली है, कहाँ है कि हम मौलाना कहने से चिढ़ जाते हैं। नहीं, अल्लामा कहिए, हमको मुहक्किक कहिए, मुफ्ती कहिए, मुहद्दिस कहिए, ये सब कहिए। ये हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी की बसीरत की निगाह थी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे बड़े बड़े अलकाब नहीं, मौलाना कहना जो मेरे आका को कहा जाता है, जो मेरे दाता को कहा जाता है, वही कहना मुझको। और उन्होंने जो ये कहा कि 4 कुल पढ़ देना, यही तो उर्स की हकीकत है, यही तो उर्स की हकीकत है। अब उसमें हम लोगों ने न जाने क्या क्या मिक्स कर रखा है। भाई ज़ायरीन आएंगे तो खाना तो खिलाया जाएगा, लंगर चलेगा, लेकिन लंगर ही को असल समझ लेना कि हम तो आए थे लंगर खाने, आते लंगर खा के जा रहे हैं। कुछ लोग यही बड़े फख्र से कहते हैं हजरत आए थे लंगर मिल गया अब जा रहे हैं। अरे लंगर तो कहीं भी मिल जाता है, अपने घर पे का खा रहे हो ए रहमानियों, वो भी शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी का लंगर है जो अपने घर पे तुम खा रहे हो। किसका लंगर खा रहे हो, किसके सदके में खा रहे हो? हदीस शरीफ है, बेहिम तुम तरून बेहिम तुरज़क़ून, उन्हीं के सदके में पानी मिलता, उन्हीं के सदके में दाना मिलता। बेहिम तुम तरून बेहिम तुरज़क़ून, उन्हीं के सदके में तुम्हें दाना मिलता, उन्हीं के सदके में तुम्हें खाना मिलता है। तो अपने घरों पर भी जो खाते हो, ये नहीं बुजुर्गाने दीन का फैज़ाने करम है कि खा पी रहे हो। अरे जा रहे हो मज़ारे मुक़द्दस पर तो लंगर के लिए मत जाया करो, बल्कि वहाँ जाया करो तो 4 कुल पढ़ दिया करो, तो हज़रत मौलाना बाबा की रूह खुश हो जाएगी, फिर तो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये देखो शहजादे बैठे हैं उनके दरबार के, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हजरात जामिया अशरफिया मुबारकपुर में दाखिला ले चुके हैं, दर्जे आलमियत में दाखिला ले चुके हैं। ये भैयू मियाँ बैठे हैं, बगल में एक रेड कलर का हुसैनी इमामा पहने बैठे हैं, अप्पू मियाँ बैठे हुए हैं, और उधर देखिए सफ़ेद सफ़ेद इमामा बैठे सूफी मियाँ हैं, और उधर बिल्कुल गुंबदे गौसे आजम सजाए हुए हैं अपने सर पर। वो कौन है भाई? शाफी मियाँ। माशाअल्लाह सब मियाँ हैं और सब हजरत शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के खानवादे के चश्मो चिराग हैं। ये लोग गए हैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर इल्मे दीन हासिल करने के लिए। अपना घर छोड़ा, अपने वालिदा को छोड़ा इन लोगों ने, और अपनी मोहब्बतें कुर्बान की हैं। मैं चाहूँगा आप हजरात, इतने लोग बैठे हैं, किसी का भी आमीन परवरदिगार की बारगाह से टकरा जाए, टकरा सकता है,
مولا کریم یہ جس شوق سے گئے ہیں مولا کریم انہیں علم دین مکمل طور پہ عطا فرما دے مولا، انہیں عالم بعمل بنا دے مولا۔ آمین۔ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے علم کی خیرات انہیں عطا فرما دے مولا۔ آمین۔ بس میں اپنے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کا خواہاں ہوں کہ مولا کریم مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکیاں کرنے کا شوق عطا فرما دے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔